آداب ناظرین، میں ایم خورشید خان اردو ادب میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، سخنوران علی گڑھ کے زیر اہتمام آج پروفیسر خلیل الرحمن اعظمی صاحب پر یہ پروگرام معنون ہے۔ آج 9 اگست ہے۔ 9 اگست کے دن پروفیسر خلیل الرحمن اعظمی سیدھا سلطانپور اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے۔ نظم نگار، غزل گو، شاعر، نقاد، محقق پروفیسر خلیل الرحمن اعظمی کے بنگلے پر میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں۔ ان کے بنگلے کا نام ہے اردو باغ، بہت خوبصورت نام ہے اردو باغ۔ اور میں یہاں پر جس کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ کمرہ جو ہے خلیل الرحمن اعظمی کا تھا۔ یہیں بیٹھ کر وہ اپنی لکھتے تھے اور یہاں پر ہی بیٹھ کر انہوں نے اپنے شعری مجموعوں کی تیاریاں بھی کی ہیں اور شعری مجموعے ان کی زندگی میں بھی شائع ہوئے ہیں۔ تو آج میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں ان کے بڑے بیٹے پروفیسر سلمان اعظمی صاحب سے۔ سلمان اعظمی صاحب، آپ یہ بتانے کی ذمت فرمائیں کہ اپنے والد صاحب کے انتقال کی جو تاریخ ہے وہ ہمارے طلباء کو نہیں پتہ ہے کہ ان کا انتقال کس تاریخ میں ہوا۔ بہت سی کتابوں میں دیکھا گیا لیکن اس کے باوجود بھی کہیں کوئی تاریخ نہیں ملی۔ ناظرین آداب، میں ڈاکٹر سلمان خلیل الرحمن اعظمی صاحب کا منجلا بیٹا آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا ابھی خورشید صاحب نے آپ لوگ بتایا کہ آج 9 اگست والد صاحب کی یوم ولادت ہے اور ابا کا پیدائش 9 اگست 1927 میں اعظم گڑھ یو پی کا جو ایک بہت علمی اعتبار سے بہت زرخیز علاقہ ہے، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی۔ جس گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، ہمارا جس کو ہم یہ کہہ کہ ہمارا ددیال بہت علمی اور مذہبی خاندان تھا اور اس میں ان کی پرورش ہوئی۔ اس میں انہوں نے ان کی تربیت بچپن سے ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے ہائی اسکول وہی شبلی کالج سے کیا۔ شبلی کالج سے ہائی اسکول کرنے کے بعد پھر وہ علی گڑھ آنے کی جستجو میں لگے رہے، لوگوں سے مشورہ کرتے رہے اور بالآخر ان کی خواہش پوری ہوئی اور وہ پھر 1945 میں وہاں سے انہوں نے ہائی اسکول کرنے کے بعد پھر وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تشریف لے آئے۔ پھر یہاں سے آگے کی پڑھائی انہوں نے یہاں سے انٹرمیڈیٹ، BA، پھر MA اردو میں اور پھر یہیں سے PhD کر کے پھر یہیں پہ وہ شعبے اردو سے وابستہ ہو گئے۔ یہیں پہ وہ لیکچرر بنے، ریڈر بنے اور پھر انتقال کے بعد وہ بعد از مرگ وہ پروفیسر بھی بنے۔ اس کا بھی ایک قصہ ہے، وہ ہمیں بھی آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا، اس کی بھی ایک کہانی ہے، وہ آپ اس پہ روشنی بعد میں ڈالیں گے۔ پر اس کے بعد پھر وہ والد صاحب جب علی گڑھ یہاں آ گئے، پھر یہاں پہ ان کو ایک بہت اچھی فضا، ادبی فضا کا ان کو یہاں پہ موقع ملا۔ دوست احباب ارد گرد ان کو بہت اچھے لوگ ملے اور پڑھائی پہ اور رشید احمد صدیقی صاحب جیسے استاد اور ان کے مینٹر ایک طریقے سے رشید صاحب تھے، وہ ملے۔ ہم لوگ تار بنگلے میں جہاں رہتے تھے، ہمارا رشید صاحب کا گھر بھی بہت پاس تھا، تو وہ مستقل ابا سے رابطے میں رہتے تھے۔ ہم لوگ چھوٹے تھے، دیکھتے تھے۔ تو اور جہاں تک یہ ابھی رشید صاحب نے کہا کہ وفات کی تاریخ کا، تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ والد صاحب کا انتقال 1 جون 1978 کو ہوا اور وہ اسی مکان اردو باغ میں ان کا انتقال ہوا۔ پھر یہیں سے یونیورسٹی کے قبرستان میں وہ دفنائے گئے اور اب اس کے بعد پھر وہ پھر ہم لوگ تو اس وقت جب انتقال ہوا، ہم لوگ تو بہت چھوٹے تھے، اسکول میں ہی تھے۔ میں بھی اسکول میں تھا، مجھ سے چھوٹا والا بھائی بھی اسکول میں ہی تھا، چھوٹی بہن ہما وہ بھی اسکول کا شروعات ہوئی تھی۔ بس بڑے والے بھائی کامران جو ہیں وہ البتہ PUC مطلب یونیورسٹی میں آ گئے تھے۔ ناظرین، پروفیسر خلیل الرحمن اعظمی کی یوم پیدائش پر پروگرام جاری ہے۔
اور 1957 میں علی گڑھ سے ترقی پسند تحریک کے موضوع پر آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، جو بعد میں 1972 میں ہی کتابی صورت میں شائع ہوئی تھی۔ 1966 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ریڈر کی حیثیت سے مقرر ہوئے۔ پہلا شعری مجموعہ کاغذی پیرہن 1955 میں شائع ہوا۔ دوسرا شعری مجموعہ ٹھیک 10 سال بعد میں شائع ہوا۔ تیسرا زندگی اے زندگی 1983 میں شائع ہوا۔ خلیل الرحمن اعظمی صاحب کے شعری مجموعے نہیں بلکہ تنقیدی کتابیں بھی منظر عام پر آئی ہیں۔ فکر و فن 1956 میں، زاویہ نگار 1966 میں، 1977 میں مضامین نو اور مقدمہ کلام آتش 1959 میں شائع ہو چکا ہے۔ اردو میں ترقی پسند تحریک یہ تحقیق پر ایک کتاب ہے جو آپ نے 1972 میں اپنی زندگی میں ہی شائع کر دی تھی۔ نوائے ظفر مقدمہ انتخاب ہے، 1975 میں شائع ہوئی۔ نئی نظم کا سفر یہ بھی مقدمہ انتخاب ہے جو 1972 میں منظر عام پر آئی تھی۔ مثنوی شعر البیان جو میر حسن کی بہت مشہور مثنوی ہے، قبرستان لکھنؤ سے اس کا تعلق ہے، اس پر انہوں نے مقدمہ انتخاب لکھا 1976 میں۔ 2000 عیسوی میں انتخاب شاعری آسماں اے آسمان ان کی کتاب شائع ہوئی ہے۔ میں پروفیسر سلمان اعظمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے والد کے بارے میں کچھ ان کے ادبی کارناموں پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، اور چھوٹی بہن جو آپ کے یعنی کہ والد صاحب پر کام کر رہی ہیں، وہ مجھے جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ جیسا ابھی آپ نے خوشی صاحب یہ کہا کہ اس سلسلے میں تو 78 کے جب انتقال کے جب ہوا تو ہم لوگ تو بہت چھوٹے تھے، تو ہم لوگ کو بہت زیادہ علم اس وقت ابا کی مطلب حیثیت کا اندازہ نہیں تھا کہ ادب کی اردو دنیا میں ادب کی ان کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے، اور جو ایک کتابوں کا جو ایک انبار، ایک پوری لائبریری ہے ہمارے جو کہ گھر میں موجود تھی، کہ اس میں اس کتابوں کی کیا اہمیت ہے، اس میں کون کون سی کتابیں ہیں۔ پھر وہ دھیرے دھیرے جب چیزوں کا جو ہوتا ہے نا کہ ان کا راز عیاں ہونے لگا، تو اندازہ ہوا کہ اس میں ایسی ایسی کتابیں موجود ہیں جو کہ یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود نہیں ہیں، وہ کتابیں موجود ہیں۔ ابا کی تھیسس اس میں رکھی ہوئی تھی، جس پہ مجنو گورکھپوری ان کے ایکسپرٹ تھے، تو ان کے ہاتھ کے قلم کا چیزیں لکھی ہوئی اس ابا کی تھیسس پہ وہ موجود ہے۔ بھائی وہ تھیسس موجود ہے، اس کے میں بہت سی ابا ڈائری لکھتی تھی، وہ ڈائریاں اس میں موجود تھیں۔ کچھ ابا کے جب آخری دنوں میں ان کا طبیعت خراب تھی تو انہوں نے بہت سی چیزیں زندگی کی چیزیں زیادہ تر انہوں نے اسپتال میں لکھی۔ تو رات میں جیسے امی بتاتی ہے کہ وہ رات میں ایک دم اٹھتے تھے اور لائٹ وائٹ نہیں جلاتے، اندھیرے ہی میں کچھ وہ اپنے پینسل سے وہاں پہ جو ٹریٹمنٹ کارڈ لکھے ہوتے تھے یا جو کاغذ بھی ملتا تھا وہ اس پہ لکھ لیتے تھے۔ اب کبھی کبھی صبح جب ہوتا تھا تو وہ دیکھا جاتا تھا وہی کیا لکھا ہے، اس پہ غزل لکھی ہوئی ہے، کہیں نظم لکھی ہوئی ہے، تو کبھی کبھی پینسل کی وجہ سے وہ اندھیرے کی وجہ سے کچھ چیزیں ایک آدھ سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی، بعد میں وہ ہم لوگوں نے ڈاٹ 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 کر کے چھوڑ دی۔ انہوں نے اس دوران میں کتبے بھی لکھے، اسی دوران وہاں پہ وہ کتبے بھی زندگی میں شامل ہیں۔ تو زندگی پہ پھر وہ اس وقت محمود الہی صاحب یو پی اردو اکیڈمی کے چیئرمین تھے، تو انہوں نے ہم لوگ سے کہا، امی سے کہا کہ بھائی وہ ایسا ہے کہ یہ حق میرا بنتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں میں اسے اردو اکیڈمی سے چھپواؤں۔ تو پھر وہ امی نے کہا ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو انہوں نے پھر وہ آخری شعری مجموعہ جو زندگی ہے وہ انہوں نے یو پی اردو اکیڈمی سے چھپوایا، اور اس کے بعد پھر وہ آسماں ہم لوگوں نے شائع کیا۔ پھر اس کا رسم اجرا ابا کے دوست شاہد مہندی صاحب تھے، اس وقت وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے تھے، تو پھر اس کا رسم اجرا انہوں نے جامعہ میں کیا۔ تو ہم سب لوگ یہاں سے جامعہ گئے، وہاں پہ اس کا رسم اجرا بہت اچھے بڑے پیمانے پہ انہوں نے کیا۔
تو وہاں پہ ہم لوگ شریک ہوئے. بہرحال ہم لوگ سب کام پوری کوشش کر رہے ہیں، جو ابا کا چیزیں بکھری ہوئی ہیں اس کو یکجا کیا جائے. اس میں ہما کافی ایکٹیو ہیں اس سلسلے میں. انہوں نے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابا کا جو وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس مقالہ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک، انہوں نے اس کا پورا انگریزی میں ٹرانسلیشن کر دیا. وہ منظر عام پہ آ گیا ہے. انہوں نے کلیات رحمان اعظمی وہ انہوں نے NCPL سے وہ چھپوائی، وہ منظر عام پہ آ گئی ہے. اب کچھ ابا ایک ہماری زبان مضمون 15 والا رسالہ وہ اخبار نکلتا تھا، تو اس میں ایک میرا صفحہ نام سے آخر میں ابا وہ لکھتے تھے. تو اس کو بھی ہم لوگوں نے سب اکٹھا کر کے اس کو بھی کتابی شکل میں شامل کرنے کے بعد اسے باقیات خلیل الرحمن اعظمی ایک چھپ گیا تھا. اب یہ ہوا کہ دوسری چیزیں جو کچھ باقی رہ گئی تھیں تو اب اس کو بھی وہی باقیات خلیل الرحمن اعظمی حصہ دوئم کر کے وہ اب زیر ترتیب ہے. انشاءاللہ وہ بھی جلد منظر عام پہ آ جائے گا. اشاریہ کا بھی کام چل رہا ہے. انشاءاللہ اشاریہ بھی اچھا خاصا تیار ہو چکا ہے. وہ بھی جلدی ہی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کہ وہ بھی منظر عام پہ آئے. پھر اس کے بعد ہم لوگ کا جو نیکسٹ پروجیکٹ ہوگا وہ خطوط کا ہے. اس لیے ابا کے پاس بہت لوگوں کے خطوط جو ہیں وہ بہت ہیں موجود، اور ابا اسے بہت محفوظ رکھتے تھے. تو اس کے بعد پھر ہم نے بھی پوری کوشش کی ہے اس کو محفوظ رکھا جائے. جبکہ ترقی پسند انجمن ترقی اردو والد خلیق انجم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں دے دیو سلمان. تو میں نے کہا چچا آپ اس کو کیسے رکھیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کو پولیتھین میں کر کے محفوظ کر کے رکھتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ تو ہم سوچا ہم نے خود بھی کر سکتے ہیں. تو ہم نے اسی بنیاد پہ ہم نے سارے خط محفوظ کر لیے. اس میں کافی مشہور اپنے انشاء کے بھی خط ہیں، ناصر کاظمی کے بھی ہیں، طفیل احمد کے بھی ہیں، گوپی چند نارنگ کے بھی ہیں، شیم حنفی کے بھی ہیں، شاہ تمکنت کے بھی ہیں، سہیل عظیم آبادی کے ہیں، کنور مہندر سنگھ بیدی شہر کے ہیں، کافی مالک رام کے بہت ہیں، رام لال صاحب کے ہیں، بہت خطوط ہیں. تو وہ دھیرے دھیرے وہ ہم لوگ اس کو ایک ایک کر کے پروجیکٹ لے کے کریں گے. کوشش یہی ہے کہ جتنا کام ہم لوگ باقی اس کے لیے کر سکیں انشاءاللہ کریں، تاکہ آئندہ آنے والی نسل کو چیزیں ایک جگہ فراہم ہو جائیں گی تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی اپنے ریسرچ کے حساب سے، اور اپنے آگے کا کوئی چیز لائے عمل طے کرنے کے لیے تو اس سے اندازہ اچھا ہو جائے گا. اے عمر رفتہ میں تجھے پہچانتا نہیں، اے عمر رفتہ میں تجھے پہچانتا نہیں، اب مجھ کو بھول جا کہ بہت بے وفا ہوں میں. خلیل الرحمن اعظمی صاحب کا یہ بہت مشہور شعر ہے. اس کے علاوہ کچھ خاص اشعار: کھڑکیاں جاگتی آنکھوں کی رہنے دو، دل میں مہتاب اترتا ہے اسی جینے سے، ہاتھ جو مجھ سے چھڑاتی ہے وہی پرچھائیں لگ کے سو جاتی ہے راتوں کو میرے سینے سے، رخصت ہوئے یہ کہہ کے اس شوق کی گلی سے، اب پھر ملیں گے ہم جا کے زندگی سے. یہ خلیل الرحمن اعظمی صاحب کے بہت عمدہ اشعار ہیں، اور میں پروفیسر سلمان اعظمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی تھوڑی سی کچھ ایسی مفید مشورے دیجیے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں. اردو ادب کو سخنوران علی گڑھ کے زیر اہتمام آج کا یہ پروگرام معنون ہے جناب پروفیسر خلیل الرحمن اعظمی صاحب پر، جو 9 اگست 1927 کو پیدا ہوئے تھے، اور آپ نے جیسا فرمایا کہ 1 جون 1978 کو انتقال ہوا. ناظرین، میری ملاقات ہوئی تھی خلیل الرحمن اعظمی صاحب سے 1977 میں، جب آپ بیمار تھے اور میڈیکل کالج میں. وہ ملاقات میرے ذہن میں ایسی گھر کر گئی ہے کہ نکلنے کا نام نہیں لیتی، چونکہ مجھے بھی اردو سے شوق ہے، اور وہ اردو دنیا کے چمکتے ہوئے ستارے تھے.